میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی اور ہومیوپیتھی فلسفی کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک ہومیوپیتھک واٹس ایپ گروپ میں ایک سوال فلوٹ کیا گیا۔ وہ سوال اس قدر اچھوتا اور یونیک تھا کہ میرا تھاٹ پروسیس ٹریگر ہو گیا اور میں رجسٹ نہیں کر سکا کہ جو خیال مجھے القاء ہوا ہے اس سوال کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے۔ سوال کے ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہیں، البتہ سوال کچھ یوں تھا کہ اگر ہومیوپیتھی کے موجد ڈاکٹر ہانیمن آج موجود ہوتے تو ہومیوپیتھی کی شکل و صورت کیا ہوتی؟ اگر آپ ہانیمن کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں آپ کو کہیں جمود نظر نہیں آتا۔ ایک مسلسل ارتقاء کا سفر ہے جو جاری رہتا ہے، دواؤں کی پروونگ سے لے کر فلسفی تک، دواؤں کو بنانے سے لے کر پوٹینسیوں تک، اور دوا دینے کے طریقوں تک آپ کو مسلسل ایک ارتقائی سوچ نظر آتی ہے۔ اگر ہومیوپیتھی کے بنیادی فلسفے کو دیکھا جائے تو اس میں جو چیز یونیک ہے وہ ڈاکٹرائن آف وائٹل فورس ہے، یعنی قوت حیات کا فلسفہ۔ ہانیمن نے بیماری اور بیمار کو انرجی لیول پر پرسیو کیا ہے۔ وہ بیماری کو فزیکل لیول پر صرف ایک مینیفیسٹیشن سمجھتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد آتے ہیں سوال کی طرف کہ اگر ہانیمن آج موجود ہوتے تو ہومیوپیتھی کے خد و خال یکسر بالکل مختلف ہوتے۔ دواؤں کی پروونگ سے لے کر دوا دینے کے طریقوں میں ایک انقلابی تبدیلی دیکھنے کو ملتی۔ میں آپ کی توجہ آرگینن کے آخری پیراگراف کی طرف کروانا چاہتا ہوں، جس میں ہانیمن الیکٹرو میگنیٹزم، گیلوینزم، الیکٹرسٹی اور میگنٹس کا ذکر کرتے ہیں اور میگنٹس کے استعمال کی طرف توجہ کرواتے ہیں۔ آج جب سائنس نے ترقی کر لی ہے اور وہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورسز کو ڈسکور کر رہی ہے، تو اگر ہانیمن آج ہوتے تو وہ ان سائنسی علوم کے ذریعے ہومیوپیتھی کو سائنٹیفکلی پروو کر چکے ہوتے۔ ان کے لاجیکل مائنڈ نے تلاش کر لیا ہوتا کہ ہومیوپیتھی دوا کی پوٹینسی میں کون سی فریکوینسی کام کرتی ہے اور اس کی ڈائنامک انرجی کس ویو لینتھ پر وائبریٹ کرتی ہے۔ آرگینن میں وہ اینیمل میگنیٹزم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جس طرح میگنیٹ کے دو پول ہوتے ہیں اسی طرح ایک حیوان یا انسان کے جسم میں بھی پولیرٹی موجود ہے۔ وہ مسمرزم کو سراہتے ہیں اور اسے ایک کیوریٹو فورس قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہیلر کی وائٹل انرجی کس طرح ڈائنامکلی مریض پر قریب یا دور سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ انرجی یعنی چی کے ایک جگہ ارتکاز کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح مسمرزم کے پاسز کے ذریعے ایک مرتکز انرجی کو ڈسپرس کیا جا سکتا ہے۔ وہ وائٹل فورس کی جسم کے مختلف حصوں میں کم یا زیادہ ڈسٹریبیوشن سے پیدا ہونے والی کیفیت کو متوازن کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگرچہ یہ تمام علوم اب ایک مستند سائنس کا درجہ رکھتے ہیں، مثلا میگنیٹو تھراپی، کلر تھراپی ہے، ین یانگ تھیوری آف آکوپنکچر ہے، آرا بیلنسنگ ہے، انرجی فیلڈ ٹریٹمنٹس ہیں، اسپرچول ہیلنگ ہے، ریکی ہے، مساج جس کا خود ہانیمن نے آرگینن میں ذکر کیا ہے، ہائیڈرو تھراپی کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن چونکہ موجودہ سائنس کے پاس ہانیمن کا دماغ موجود نہیں ہے، لہٰذا ابھی تک ایک انٹیگریٹڈ سسٹم آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکیں۔ البتہ اگر ہانیمن آج ہوتے تو وہ ان تمام علوم کو ہومیوپیتھی کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیتے اور یوں ایک نیا طریقہ علاج دریافت کرتے جو ہومیوپیتھی سے بھی کہیں زیادہ سپیریئر ہوتا۔ آرگینن میں پازیٹیو مسمرزم اور نیگیٹو مسمرزم کی اصطلاحات واضح طور پر ین اور یانگ انرجی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ین اور یانگ انرجی کے امبیلنس کے ذریعے بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس غیر متوازن انرجی کو متوازن بنا کر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ نیگیٹو انرجی کو سورہ رحمان کی تلاوت کے ذریعے پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہانیمن کے بتائے ہوئے مساج اور ہائیڈروتھراپی کے ذریعے وائٹل فورس کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے۔ ہانیمن نے ٹچ تھراپی کا ذکر کیا ہے، جس کے ذریعے بار بار غلطی سے دی جانے والی ہومیوپیتھک ادویات کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہانیمن کے نزدیک جو اصل ہدف ہے وہ ریسٹوریشن آف وائٹل فورس ہے۔ وہ انفلکس آف وائٹل فورس انٹو دا پیشنٹ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہانیمن کی سوچ دنیا سے 200 سال آگے کی تھی، لہذا جن نتائج تک سائنس آج پہنچی ہے وہ کہیں پہلے دریافت کر لیے گئے ہوتے اور اگلے 200 سال کی سوچ پر ایک نئی آرگینن لکھی جا چکی ہوتی۔ اسپیکٹروسکوپی اور نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہومیوپیتھک ادویات کی اصل وائبریشنز اور فریکوینسیاں دریافت کر لی گئی ہوتی اور علاج ملک پاؤڈر، گلوبیولز اور ڈیلیوشن کے ذریعے کرنے کی بجائے جدید کمپیوٹرائزڈ مشینوں کے ذریعے کیا جا رہا ہوتا۔ کوانٹم انالیسس کے ذریعے جسمانی اعضاء، ٹیشوز اور آرگنز کا انرجی لیول معلوم کیا جاتا۔ آرا ریکارڈنگ کے ذریعے اور کرلن فوٹوگرافک ٹیکنیکس کے ذریعے سے آرا کے ڈیفیکٹ کو معلوم کیا جاتا اور اس سے بیماریوں کی تشخیص کی جاتی۔ ایریڈیولوجی کیمروں کے ذریعے بیماری کی تشخیص ہوتی اور علاج کیا جاتا۔ آرا کے ڈیفیکٹ کو ریورس فریکوینسیز کے ذریعے ریپیئر کیا جاتا۔ اگر ہانیمن موجود ہوتے تو ایلوپیتھی طریقہ علاج بھی مکمل تبدیل ہو چکا ہوتا۔ ایلوپیتھی میں استعمال ہونے والی گولیاں، کیپسول اور انجیکشنز کی جگہ نینو میڈیسن نے لے لی ہوتی اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہوتا، اور ہانیمن اس نینو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ سے کی جانے والی جین میوٹیشن کی شدید مخالفت کر رہے ہوتے، جس کے نتیجے میں ان پر انٹرنیشنل لیول پر پابندیاں لگا دی جاتی اور وہ مجبوراً اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیتے اور ویڈیو لنکس کے ذریعے دنیا کو انرجی میڈیسنز کی طرف توجہ دلاتے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی اور سب سے بڑا مخالف بل گیٹس قرار پاتا۔ ہانیمن کے شاگردوں اور بل گیٹس کے گماشتوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا۔ دنیا بل گیٹس کے ہیومن سوسائٹی کو نینو چپس کے ذریعے ڈیجیٹلائز کرنے کی سخت مخالفت کر رہی ہوتی اور ہانیمن کو اپنا ہیرو بنا لیتی۔ دنیا کا پولیٹیکل نقشہ بدل چکا ہوتا، ہسپتالوں کے وجود ختم ہو چکے ہوتے، لوگ صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے ڈاکٹر ہانیمن کے نئے میڈیکل سسٹم سے مستفید ہو رہے ہوتے۔ ہانیمن دنیا کی توجہ کاسمک میگنیٹزم کی طرف مبذول کراتے اور ایسٹرو ہومیوپیتھی جیسی اصطلاحات وجود میں آتی۔ وہ دنیا کی توجہ روحانی علوم کی طرف مبذول کراتے اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا نام سے منسوب جو روحانی نقش مثلث ہے، جس کا عدد 15 ہے اور جسے نقش مثلث کہا جاتا ہے، جسے چائنیز دنیا میں لوشو گریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس گریڈ کے ذریعے مینٹل، ایموشنل اور فزیکل لیول پر بیماریوں کی تشخیص کی جاتی اور اسی گریڈ کے استعمال سے فانگ شوئی سے مریض کے گرد پازیٹیو انرجی کریٹ کی جاتی اور روحانی علوم کو ہومیوپیتھی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ تمام ایگزلری یا اینسلری میتھڈز جن کا ہانیمن نے آرگینن میں ذکر کیا ہے، اور وہ تمام ایگزلری اور اینسلری ڈسپلنز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان تمام علوم کو ہومیوپیتھی کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے علاج معالجے کی ایک نئی سائنس دریافت کر لی جاتی۔ اب یہاں میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس طرح ہانیمن نے اپنے طریقہ علاج کو ہومیوپیتھی کا نام دیا، مروجہ طریقہ علاج کو ایلوپیتھی کا نام دیا، تو یہ نیا طریقہ علاج جو وہ دریافت کرتے تو اس کا وہ کیا نام رکھتے؟ یہ آپ سوچئے اور کومنٹس میں اپنا جواب ریکارڈ کروائیے۔